حضرت سلیمان کی سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ان کے پاس جنات، انسان اور پرندوں پر حکمرانی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا۔ انسان، جن، پرندے سب ایک صف میں۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک خالی جگہ پر ٹھہری۔ سلیمان: ہدہد کہاں ہے؟ یا تو حاضر ہو یا سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ ہدہد بولا، اے اللہ کے نبی، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے سبا کی ایک قوم دیکھی جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم ہے۔ پھر ہدہد کی آواز کانپ گئی، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ یمن کی سرزمین تھی، قوم سبا، دولت میں بے مثال، عقل میں تیز، لیکن ہدایت سے دور۔ ان کے باغات لہلہاتے تھے، محلات سونے سے سجے تھے، اور ان پر حکومت کرتی تھی ایک عورت، ملکہ بلقیس، دانشمند، باوقار، لیکن سورج کی پجاری۔ قرآن کہتا ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے پایا۔ سورۃ النمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مختصر مگر وزنی خط لکھا۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ خط ہدہد کے حوالے کیا گیا۔ بلقیس نے خط پڑھا، نہ غصہ نہ تکبر۔ کہنے لگیں، بادشاہوں سے ٹکرانا تباہی لاتا ہے، پہلے ہم تحفہ بھیج کر آزماتے ہیں۔ سونا، جواہرات، خزانے سب روانہ کیے گئے۔ صرف دعوت، حکمت اور دلیل تھی۔ ملکہ بلقیس کا فیصلہ۔ بلقیس نے خط پڑھا اور غور کیا۔ اس نے کہا، طاقت کے ذریعے نہیں، عقل اور حکمت کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہی نجات اور ہدایت کا لمحہ تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو تخت لے آئے گا؟ ایک صاحب علم نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ سورۃ النمل 40۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت وہاں تھا۔ طاقت نہیں، علم اور اللہ کے فضل نے یہ کر دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ آئیں؟ ایک جن بولا، میں لے آؤں گا، لیکن ایک اور بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اور اگلے ہی لمحے تخت موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب بلقیس آئی، اسے کہا گیا، یہ تمہارا تخت ہے۔ وہ بولی، یوں لگتا ہے جیسے یہی ہو۔ پھر وہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی، پانی سمجھ کر کپڑا اٹھایا، تب اسے احساس ہوا یہ طاقت انسان کی نہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، دولت طاقت نہیں، ہدایت طاقت ہے۔ عقل اگر وحی کے تابع ہو تو تخت بھی جھک جاتا ہے۔